بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وصال کا دکھ بھرا واقعہ سنیں گے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندا اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائیں۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور بچوں کے کپڑے دھوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، فاطمہ، میں نے تمہیں کبھی دو کام اکٹھے کرتے نہیں دیکھا، آج تم کام اکٹھے کر رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا، میں نے رات خواب میں اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کیا، میری جان آپ کی جدائی میں نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ کل جب آپ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں، اور کپڑے اس لیے دھو دیے ہیں کہ میرے بعد جانے کون کپڑے دھوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کی باتیں سنی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی کی جدائی آپ کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب آپ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا، آپ غم نہ کریں اور جیسے آپ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجئے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے وصال سے قبل حضرت علی المرتضیٰ کو 3 وصیتیں کی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ میرے وصال کے بعد حضرت امامہ سے نکاح کر لیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ میرے جنازے پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، لہٰذا میرا جنازہ ایک ڈولی کی مانند کھجور کی شاخیں اس کے گرد باندھ کر کے اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا، میری تدفین رات کے وقت عمل میں لائی جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت امیس تشریف لائیں تو آپ نے ان سے فرمایا، میرے بچوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت اسماء بنت امیس نے جب انہیں کھانے کے لیے جمع کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی والدہ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے بچوں کو ان کے نانا کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ بچے پھر آ گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کہنے لگے، ہمیں اپنی والدہ کا آخری دیدار کرنے دیجیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اشارے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو کہا کہ انہیں آنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دروازہ کھول دیا اور بچے بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ گئے۔ آپ نے انہیں پیار کیا اور انہیں دعائیں دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بھیج دیا۔ بچوں کے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، جو کہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھیں، ان سے کہا، والدہ، میرے غسل کے لیے پانی کا انتظام کر لیں تاکہ میں غسل کر سکوں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے پانی کا انتظام کیا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور قبلہ رو ہو کر لیٹ گئیں۔ قبلہ رو لیٹنے کے بعد آپ نے حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جسد اطہر کو حنود کرنے کے لیے کافور بہشتی لائے تھے، جس کے آپ نے 3 حصے کیے۔ ان میں سے 2 حصے مجھے عنایت ہوئے اور میرے اور ابو الحسن کے لیے تھے۔ تم اس میں سے ایک حصہ لے آؤ اور دوسرا حصہ ابو الحسن کے لیے سنبھال کر رکھ دو۔ حضرت اسماء بنت امیس کے جانے کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا فرمائی اور اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔
उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्म सलमा से मरवी है, फरमाती हैं कि हज़रत सईदा फ़ातिमा जब अपने मरज़ुल मौत में मुब्तला हुई तो मैं उनकी तीमारदारी के लिए गई। फिर दौरान मरज़ मैंने एक दिन देखा कि उनकी हालत कदरे बेहतर है और उस वक़्त हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा किसी काम की गरज से घर से बाहर थे। हज़रत सईदा फ़ातिमा ने मुझसे कहा, अम्मा मेरे गुस्ल के लिए पानी लाएं। उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्म सलमा फरमाती हैं, मैं पानी लाई तो हज़रत सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा ने गुस्ल किया और मैंने देखा कि आपने बेहतरीन गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपने मुझसे कहा, अम्मा मेरे लिए नया लिबास लाएं। उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्म सलमा फरमाती हैं, मैंने उन्हें नया लिबास दिया। हज़रत सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा ने वो लिबास ज़ेब तन किया और फिर किबला रुख होकर लेट गईं। फिर आपने अपना हाथ रुखसार के नीचे रख लिया और फरमाया, अम्मा मेरा विसाल होने वाला है और मैं पाक हो चुकी हूँ, लिहाजा मुझे कोई उरिया ना करे। उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्म सलमा फरमाती हैं, बस इसी हालत में हज़रत सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा का विसाल हुआ। फिर हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा घर तशरीफ़ लाए और उन्हें आपके विसाल की खबर दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।